اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالی داخل کریں گے ان کو جو یقین لائے اور نیکی کے کام کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے درمیان یا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم اور ان کی پوشاک ہے، ان کا لباس ہے، فیہا اس جنت میں، حریر ریشم کا، وہدو اور راہ پائی، الی الطیب من القول، انہوں نے صاف ستھری پاکیزہ بات کی، وہدو اور انہوں نے راہ پائی، الی صراط الحمید، اس راہ کی جو اس ذات کی راہ ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ 17ویں پارے میں 22ویں سورت یعنی سورہ حج کی یہ 23 اور 24 نمبر آیات ہیں۔ اللہ تعالی نے ان دونوں آیات میں اہل جنت پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں اللہ تعالی اپنے مطیع فرما بردار اور بندوں پر کیا کیا انعامات کریں گے۔ اصل بات تو اوپر سے شروع ہوتی ہے اور وہی مسلسل چلی جا رہی ہے۔ 19ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو دعویٰ کرنے والے ہیں جو جھگڑے ہیں اپنے پروردگار کے مسئلے پہ، اللہ کی ذات پہ، اللہ تعالی کی صفات پر، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے پھر ان کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ فالذین کفروا، سو جو لوگ منکر ہوئے ان کے لیے یہ اور یہ اور یہ اور یہ سزائیں ہیں۔ اسی کلام کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہاں پہنچ کر جس طرح اوپر فرمایا تھا کہ فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہونا یوں چاہیے تھا کہ یہاں پہنچ کر پھر آ جاتا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یدخلہم اللہ، اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا، یوں سلسلہ کلام بنتا۔ یعنی آپ غور کیجئے آیت نمبر 19 پر اور آیت نمبر 23 پر، اور ان دونوں آیات میں پھر بات عرض کی جاتی ہے تاکہ خوب سمجھ میں آئے کہ دونوں آیات بلکہ اس قصے سے پہلے آیت نمبر 18 کے بعد اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، اور ایک گروہ جو خدا کی ذات و صفات کا منکر تھا اس کا ذکر شروع کیا تھا، فالذین کفروا، سو جو لوگ منکر ہوئے ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اب آیت نمبر 23 میں پہنچ کے یوں ہونا چاہیے تھا کہ فالذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ جزائیں ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے بات کو بالکل برعکس کر دیا، پلٹ دیا، دوسری طرح سے کر دیا۔ پہلے گروہ کی سزائیں 22 نمبر آیت تک بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنا نام گرامی لے کر کہا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بلا شک و شبہ اللہ داخل کرے گا، اور پھر 23 اور 24 نمبر آیات میں اللہ نے ذکر کر دیا ان انعامات کا جو اس پر کیے جائیں گے جو شخص اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کرتا تھا اور پاکیزہ کلمے کا قائل تھا۔ تو یہ انداز کلام بدلا کیوں ہے؟ اس
کی دو وجوہ مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور خاص طور پہ التحریر و تنویر میں ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس نقطے کو لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اوپر کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنمیوں کا ذکر کیا، مگر جب اہل جنت کا تذکرہ آیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالی نے جہاں پر اس بجائے اس کے کہ یہ کہتے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اس کی بجائے اس آیت نمبر 23 کو شروع ہی اس طرح کیا کہ ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ داخل کرے گا، تو گویا یہ بتانا تھا کہ دیکھو اہل جنت کا تذکرہ سرسری نہیں ہے، بلکہ سلسلہ کلام کو توڑ کر خاص طور پہ اللہ اپنا نام لایا ہے، اور اس نے یہ اپنا فعل ذکر کیا ہے کہ میں ایمان والوں کو اور میں عمل صالح کرنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ اہل جنت کا اکرام ہے، اہل جنت کا اعزاز ہے اللہ کی نظر میں، چونکہ ان کی قدر و قیمت تھی اس لیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ بھی اس میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں اور مومنوں کے ذکر میں وہاں دیکھیں تو اللہ تعالی نے بغیر کسی بات کے فرما دیا، یعنی یہ کون کرے گا، یہ فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کپڑے آگ کے کاٹے جائیں گے، ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، پانی ان کو یہ کر دے گا، ان کے لیے گرزیں جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو مارا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ سب کے سب مجہول صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون کرے گا۔ حقیقت تو یہی ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی یہ سزا دے گا، لیکن یہ کفر اتنی نفرت کی چیز ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اپنی طرف اس کا انتصاب بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے کیا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کفر سے ایسی نفرت ہے کہ اس نے اپنی طرف اس شرک اور کفر کی نسبت بھی نہیں کی۔ جبکہ ایمان والوں کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ انہیں داخل کرے گا۔ دوسری بات تو یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے جو اہل جنت کا ذکر کیا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، تو یہ احساس دلانا بھی مقصود تھا اور بتانا مقصود تھا جنت میں جانا تمہارے اعمال یقیناً قابل لحاظ ہیں، مسلمانوں کے اعمال اور ان کا عقیدہ اس کو جانچا پرکھا جائے گا، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا جب تک فضل نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ شروع کیا اور یہ کہا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور جنہوں نے بھلائیاں کی۔ اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہم لوگوں کو ادب سکھایا اور طریقہ سکھایا، اور یہ بتایا کہ جن چیزوں میں قباحت پائی جاتی ہے، جن چیزوں میں برائی پائی جاتی ہے، ان کا ذکر اللہ کی طرف نسبت کر کے کرنا مناسب نہیں ہے، اور جن باتوں میں خوبی پائی جاتی ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، ان باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالی نے سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں اپنے اس پاک کلام میں رکھی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی یہیں سے مثال مل جائے گی کہ جہنمیوں کے متعلق تمام مجہول سی گئے کہ ایسے ہوگا، ایسے کیا جائے گا، ایسے کیا جائے گا، کون کرے گا، کوئی ذکر نہیں۔ قطعت کاٹے جائیں گے، کون کاٹے گا، ذکر نہیں۔ یسحرو معافی بطونی بہی معافی بطونی والجلود، اور پھر آگے پھر اعیدوا فیہا، انہیں پھر ڈال دیا جائے گا جہنم میں دوبارہ، کون ڈالے گا کچھ پتہ نہیں۔ وذوقوا، اور چکھو
ظاہر ہے کہ یہ سب کام فرشتے کریں گے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، تو ان کاموں کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی تھی، لیکن حق تعالی شانہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے میں ادب معنی ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں بیسیوں افعال خود انسانوں کے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن الفاظ میں ایسا ادب کا پہلو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ بہت اچھا جواب انہوں نے دیا۔ یقیناً عمر کے اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے، تو عمر میں بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں اور رتبے میں وہ مجھ سے بڑے۔ تو یہ ادب سکھایا کہ بولنے کا بھی ادب ہے، طریقہ ہے۔ تو اس لیے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بولنے کا ادب طریقہ نہیں معلوم ہوتا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ بولنا سیکھے اور اس کے بعد جا کر کسی سے گفتگو کرے، اور اگر بولنے کا طریقہ نہیں آتا تو چپ رہنا بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ خاموشی بولنا اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، یعنی بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خاموش رکھے اور خام خواہ اپنی زبان دراز نہ کرے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، کہ جب آدمی کو ادب اور سلیقہ نہ آتا ہو تو پھر مت بولے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں انسانوں کو، تو جہنمیوں کے اور جہنم کے بارے میں مجہول صیغے استعمال کیے، قطعت اور پھر اعیدو، اس طرح کے۔ اور یہاں پر جب بات آئی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ داخل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو گئی اچھے کاموں کی۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری وغیرہ میں فقہائے احناف رحمہم اللہ نے یہ مسئلہ تحریر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ایک ایک زندہ چیز جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، سب کا والی اور وارث اور خالق اللہ ہے، لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور دمبے بکرے پیدا کیے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ سور اور بچھو اور سانپ ان کا رب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اگرچہ حقیقت ہے، لیکن اس کو روکا جائے گا کہ ان قبیح اور بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، پہلی بات کہ اللہ داخل کرے گا ان کو، الذین آمنوا، جو لوگ یقین لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے بھلائیاں کی۔ تو ایمان یہ فکری عبادت ہے، اور ضرورت پیش آ جانے پر اس کا اظہار فرض اور ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایمان ہو اور اندر سے وہ مومن ہو اور ضرورت کے وقت پر بھی اقرار نہ کرے، تو اس انسان کے ساتھ بظاہر مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اللہ جانے اور اس انسان کا اندر جانے، اور کیوں اس نے اقرار نہیں کیا، کیا مصلحت تھی، اس کا رب یہ چیز بہتر جانتا ہے، مگر اقرار ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرے، تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرے ان تمام ضروریات دین کی جو دین میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جو شخص صحیح عقیدہ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فکر کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وعمل الصالحات، اور جس نے بھلائیاں کی، دو چیزیں ہو گئیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں موقوف ہیں اس بات پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان پر جن چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالی کی وحدانیت کی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور تقدیر اور قبر کا عذاب اور اسی طرح قیامت، حشر، نشر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقیدے کا درجہ رکھتی ہیں اور اس کا نام ایمان ہے۔ تو ہم اپنی فکر کے ذریعے خدا کی بندگی اور عبادت اور اطاعت جو کرتے ہیں وہ ہے یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ بہت شدید چیز ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کے اس پر سب سے زیادہ گرفت اور پوچھ ہوگی کہ انسان نے اپنی فکر کے اعتبار سے کس کی عبادت کی۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ آدمی سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، تو اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنا عقیدہ اس کو درست کرے۔ پھر فرمایا وعمل الصالحات، نیکی کے کام، تو یہ نیکی کے کام تمام وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اتباع سنت ہے آسان لفظوں میں، اور اتباع سنت کسی آدمی کو حاصل ہو ظاہر کے اعتبار سے تو پھر باطن کے اعتبار سے بھی حاصل کرنا چاہیے، اور باطن کے اعتبار سے اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو ایمان ایک، عمل صالح دو، اور اخلاص یعنی ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا، ہر کام میں اپنی نیت درست کرنا اور نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا، پیسہ خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خرچ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی پر احسان جتلانے کے لیے یہ چیزیں نہ کرے۔ نماز پڑھنا اللہ ہی کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کی نماز نہیں، افسر کو دکھاوے کی نماز نہیں، کیونکہ بڑے صاحب نماز پڑھتے ہیں لہذا مجبوراً والعیاذ باللہ جھک مارنی پڑتی ہے، بغیر وضو کے ہی کھڑے ہو گئے تو بھی بس یہ کہ صاحب کو خوش کرنا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے عقیدے کو برباد کر دیتی ہیں۔ جو مقام اللہ کا تھا عز و جل کا، اور اطاعت اور نماز اس کے لیے پڑھنی تھی، اس نے صاحب کی خوشی کے لیے نماز پڑھ دی۔ اب فقہا اور مفتی بظاہر اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس انسان نے کفر کیا، کیونکہ اس نے نماز کو ہلکا جانا، اور پھر نماز سے اللہ کی خوشی مطلوب نہیں تھی، لوگوں کی خوشی مطلوب تھی، والعیاذ باللہ، تو خدا کے یہاں اس پہ گرفت ہوگی۔ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ وہ جو اندر باطن ہے اس کا اخلاص یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، اور اخلاص کے ساتھ پورے کے پورے باطن میں جو نیت ہے اس کی اصلاح کے ساتھ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق رہے گا تو پھر وہ نجات پائے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، نرمی کریں، اللہ ہی کے واسطے بندگی رکھیں، حنفاء، ایک طرف ہو کے ساری دنیا میں اپنی عبادت میں کرتے ہوئے کٹ کے اللہ ہی کے سامنے جھکیں، پوری کائنات میں سے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ ہی کے لیے خرچ کرنا ہے، پوری کائنات میں کسی کے لیے جانور ذبح نہیں کر سکتے، اللہ ہی کے لیے کرو۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور کھڑی کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ جو لوگ مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ راہ ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ تو اخلاص اتنی ضروری چیز ہے، اور یہ پتہ چلے گا قیامت میں کہ اخلاص اعمال میں تھا یا نہیں تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو اللہ کرے گا، اور وہ ہوگا مرنے کے بعد۔ تو مرنے کے بعد جب فیصلہ ہوگا
تو دنیا میں کس بات پر خوش ہونا ہے؟ محض لوگوں کی زبان پہ کہ صاحب آپ ایسے اچھے ہیں، آپ ایسے اچھے ہیں. ارے بھئی کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم مر نہ جائیں اور اللہ کا فیصلہ نافذ نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدا نے کہہ دیا کہ تمہارے اعمال میں اخلاص نہیں تھا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے پیسے خرچ کرتے تھے اور لوگوں میں اپنا علم جتانے کے لیے قرآن کی تفسیر، درس، بیانات ہوتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ اس دنیا میں بھی بربادی کی اور آخرت بھی برباد ہوئی. دنیا میں بھی اس نے کچھ نہیں کمایا، دنیا میں اپنے آپ کو عیاشی گناہوں سے روکتا رہا تو اپنی جی بھر کی لذتیں بھی پوری نہ ہوئی، برباد ہوئی دنیا بھی اور آخرت بھی. تو اس لیے آدمی کس بات کے پر خوش ہو اور کس کی تعریف میں مسرت محسوس کرے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، اور وہ ہوگا موت کے بعد. تو اس لیے موت کے بعد ساری دنیا مل کر اس کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرے اور دنیا کا ہر اخبار اس کی تصویر چھاپ کے نیچے بڑے بڑے لقب لکھے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر اللہ کے ہاں فیصلہ اچھا ہو جائے اور دنیا پوری مذمت کر لے تو دنیا کس بات کی ہے، لوگوں کی کیا پرواہ کرنی ہے. اس لیے جو آدمی اپنے دل میں لوگوں کے لیے ذرہ برابر بھی یہ خوف یا امید رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں نے میری تعریف کیوں نہیں کی اور لوگوں نے مجھے اچھا کیوں نہیں کہا، اس انسان کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. ایمان نام ہے مکمل امید اللہ سے اور مکمل خوف اللہ سے، اور دونوں کے درمیان کی کیفیت لوگوں کی ہیبت، لوگوں کی محبت، لوگوں کا خیال، ان سب چیزوں سے دل کو فارغ کر لینا چاہیے. بس اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو اللہ کا شریک نہ بنائے. اللہ نے کہا ہے وہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے بھلائیاں کی. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، فرمایا باغات میں. وہ ایک تھوڑا ہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے یہ کہا تھا، آپ نے فرمایا باغ وہ ایک تھوڑے ہی ہیں، آپ نے فرمایا وہ تو 100 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا نا قرآن کریم میں بھی، سورہ رحمان میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے لیے 2 جنتیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک سے زیادہ ہے اور یقیناً ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 جنتیں ہیں، اور ارشاد ہوا کہ سب سے اعلیٰ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت الفردوس ہے. اور ارشاد ہوا کہ دیکھو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے اس کی طلب کرو. تو جنتیں بہت سی، اور اللہ تعالی نے خود بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ نے کہا جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے 2 جنتیں ہم اسے دیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے بیان کی ہیں. سورہ رحمان میں 27ویں پارے میں 55 نمبر سورت کی 36ویں آیت میں یہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اس بات سے کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جنتان، اس کو ہم 2 جنتیں دیں گے. ڈر گیا، رشوت، پیسہ سامنے آیا اور ڈر گیا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے کہا ہم 2 جنتیں دیں گے. گناہ کا موقع سامنے آیا اور ڈر گیا کہ خدا کو جواب دینا ہے، چھوڑ دو اس گناہ کو، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا ہم 2 جنتیں دیں گے. پورا موقع میسر تھا اور پورے اسباب مہیا تھے کہ شراب پی لیتا اور بوتل اور تنہائی یا دوستوں کے ساتھ ہر چیز میسر تھی. ڈر گیا اللہ سے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ نے کہا جنتان، 2 باغ دیں گے. اللہ نے اختیار دیا تھا، مار سکتا تھا تھپڑ، نوکری سے نکال سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اپنے غصے کو تھام لیا اور ڈر گیا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. جنتان، اللہ نے کہا 2 باغ دیں گے. زمین، پٹواری، زمین کی تقسیم، پولیس کا محکمہ، ہر جگہ دنیا میں جہاں جہاں اختیار ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ اللہ کیا جواب دوں گا.
اس کو میں نے کچھ کہہ دیا، مر گیا، خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے کہا ہم سے ڈرتا ہے نا، ہمارے ڈر کی وجہ سے گناہ، زیادتی، ظلم، حسد، کینہ، لوگوں کی چغلیاں، یہ چیزیں چھوڑ دی، جنتان، 2 باغ دیں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے پروردگار کی جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ تقسیم ہو رہی تھی زمین کی، پتا تھا یہ میرا ٹکڑا نہیں ہے، پٹواری نے کہا صاحب لے لیں، کہتا ہے نا صاحب اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے۔ اس نے زمین کی تقسیم ٹھیک رکھی اور کہا اس سے جس کا حصہ ہے اس کو دو۔ یہ ڈر گیا نا اللہ کے سامنے پیشی سے، اللہ نے کہا دیکھو اس چھوٹے سے ٹکڑے کو آج چھوڑ دینے پہ ہم تمہیں 2 جنتیں دے دیں گے۔ فیصلہ کرنا تھا اپنے بیٹے کے درمیان اور محلے کے کسی اور لڑکے کے درمیان، اور بیٹے کی زیادتی تھی، ڈر گیا کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، بیٹا تھوڑی ہی قبر میں جا کے کام آئے گا، سچی بات کہہ دی۔ یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ہمت کر کے اتنا سا کام کر لیا، اگرچہ یہ کام اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے لیکن ہمت کر لی۔ اللہ نے کہا جنتان، 2 باغ دیں گے، اور باغ بھی جنت کیسی؟ ذواتا افنان، فرمایا بہت سی ٹہنیاں ہیں اس میں۔ افنان کا مطلب ٹہنیاں، بہت سی ٹہنیاں، اور افنان کا مطلب جنت کی شاخیں، جنت میں ایسے درخت جن کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اور پھر فرمایا فیہما عینان تجریان، اور اس میں 2 چشمے ہیں جو بہتے ہوں گے، ایسی جنت دیں گے۔ تو کہاں پہ داخل کیا؟ جنات میں۔ اور جنات کے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھو من تحتها الانہار، اس میں نہریں ہیں، دریا ہیں، بہت اللہ کے انعامات ہیں، فضل ہے اس کا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کنگن پہناویں گے، اسے گہنا پہنایا جائے گا، زیورات پہنائیں گے۔ یحلون، خود یہ لفظ بتاتا ہے کہ اسے زیورات پہنائے جائیں گے۔ کس چیز کے زیورات؟ من اساور من ذہب، زیورات تو بہت سے ہوتے ہیں، کون سے پہنائے جائیں گے؟ بتایا کہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کون سے، کس چیز کے بنے ہوں گے؟ من ذہب، سونے کے۔ آپ دیکھیے یہ خدا کی کلام نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے؟ یہ ایک ایک لفظ خدا چن چن کر لاتا ہے۔ یحلون، وہاں پر جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کے اس لفظ کا بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور انہوں نے اس لفظ پر تبع آزمائی کی ہے۔ تبع آزمائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے صحیح ترجمے نہیں بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ لایا نا یحلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا پہنایا جائے گا، نہ اس کا مطلب ہے زیورات پہنائے جائیں گے، سونا نہیں، زیورات پہنائے جائیں گے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ سجائے جائیں گے، آراستہ کیے جائیں گے۔ بہت اچھا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے گہنا پہناویں گے۔ دہلی کا ترجمہ ہے نا گہنا پہناویں گے، تو گہنا سونے، چاندی، زیورات کے متعلق آتا ہے۔ تو آگے چل کر پھر اللہ نے اسی بات کو کہا من ذہب، سونے کا گہنا انہیں پہنایا جائے گا، زیورات پہنائے جائیں گے۔ زیورات کیسے پہنائے جائیں گے اس کے متعلق حدیث میں بھی آیا ہے، بہت سی چیزیں آئیں، کتنا پہنائیں گے یہ بھی آیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ وضو کر رہے تھے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سے اوپر تک دھو رہے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سے اوپر تک دھوتے تھے، پنڈلیوں تک۔ تو میں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے، حضرت کیسے وضو کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ نے کوہنیوں تک ہی دھونے کا حکم دیا ہے، آپ تو اس سے بھی اوپر دھو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ٹخنوں سمیت پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے اور آپ ٹخنوں سمیت دھو کے اس سے بھی اوپر دھو رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا رے چوزے کے بچے تو یہاں کھڑا ہے، مذاق سے، مزاح سے، محبت سے۔ یا ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے والد ان کی ایسے ہی ہوگی کچھ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محبت کی وجہ سے فرمایا کہ ارے چوزے کے بچے تو یہیں کھڑا ہے، اور پھر فرمایا اگر پہلے معلوم ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ اخلاص قائم رہے،
یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ اخلاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. تربیت ایسی کی تھی کہ اللہ کی توحید قائم رہے کہ اللہ سارے کام تیرے ہی نہیں ہے سوائے گناہوں کے کو میرے نفس کا اور شیطان کا قصور ہے. تو انہوں نے کہا چوزے کے بچے مجھے پتا ہوتا نا تو یہاں کھڑا ہے میں ویسے وضو نہ کرتا. اور دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کا وضو جہاں تک پہنچے گا وہیں تک اس کا زیور بھی پہنچے گا. تو مومن وضو میں اپنے اعضاء کو جتنا بھگائے گا جتنا پانی پہنچے گا قیامت میں وہاں تک اس کے زیورات پہنچیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ اس لیے ہے تاکہ میرا زیور بڑھ جائے. مسلم کی روایت میں بھی ہے اور نسائی میں بھی یہ بات آئی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات ذرا سا احتمال اس کا بھی ہے کہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پوچھا کہ کیوں ایسے کر رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے گویا ڈانٹ دیا. یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ آدمی کبھی کبھی کوئی خاص بات جو ہوتی ہے وہ سب کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شاید اس لیے ایسا وضو کرتے ہوں الگ تنہائی میں کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سنت ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آنا شروع ہو جائے کہ وضو میں اتنے اتنے اعضاء بھی ہونے چاہیے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر یہ فعل کیا تاکہ ان کی بات پر لوگ عمل نہ کریں اور ایک صحیح چیز ہے اللہ کا انعام ہے قیامت میں ان پہ ہو جائے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے اور شریعت بتاتی ہے کہ تم اپنے طور پر کر لو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ دیکھیے ٹوپی ایک شخص اتار دیتا ہے اور روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے اور وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہوں کے ہاں جب غلام پیش ہوتے ہیں جب خطا کار باغی پیش ہوتے ہیں تو حق بنتا ہے بادشاہ کا کہ ان کی گردن اڑا دے اور اپنا غصہ اور غضب ان پر نازل کرے. لیکن وہ جو باغی ہوتا ہے ٹوپی کا اترا ہوا پاؤں سے ننگا زنجیروں میں جکڑا ہوا پیش کیا جاتا ہے تو ٹوپی اتارتا ہے اس نیت سے تنہائی میں کہ اللہ میں بھی بڑا باغی ہوں اور گناہ گار ہوں ننگے سر حاضر ہوا ہوں تاکہ معافی ہو جائے. اب یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے ثواب کی بات ہے اللہ کو پسند ہے یہ چیز مگر اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم فرض نماز میں بھی ٹوپی اتار کے مسجد میں آ جایا کرو. کیا عذر ہے؟ جب تک عذر نہ ہو نماز مکروہ ہو جائے گی نا. تو اس لیے کہتے ہیں خاصا دیگل آما اگے نہیں مناسب کرنی. خاصا دیگل آما اگے نہیں مناسب کرنی. وجہ اس کی یہی ہے کہ بہت سی چیزیں مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں ایسے احوال اور حالات ہوتے ہیں مگر ہم اسے کوئی کلیہ قاعدہ نہیں بنا سکتے. ہم یہی کہیں گے کہ یہ بات ایسی ہے جس کا عام لوگوں میں اظہار کرنا مناسب نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات اسی پر ارشاد فرمایا تھا اسے کہ چوزے کے بچے تو کھڑا دیکھ رہا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب. اللہ تعالی نے فرمایا اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کو جنت میں اللہ تعالی جگہ دے گا پہلا انعام بتا دیا. دوسرا یہ فرمایا کہ انہیں زیورات پہنائے جائیں گے اور زیورات میں بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ولؤلؤا اور موتیوں کا کیا بنے گا یہ بات آئے گی یہاں جب پہنچیں گے. پہلے تو یہ ساری آیت مجموعی اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ ایک انعام جنت دوسرا انعام ارشاد ہوا کہ گہنا زیورات پہنائے جائیں گے. تیسرا انعام یہ ارشاد ہوا اللہ تعالی نے بتایا کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کی پوشاک ان کا لباس وہ ریشم کا. چوتھا انعام وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ انہوں نے صاف ستھری پاکیزہ بات کی راہ پائی. پانچواں انعام یہ فرمایا کہ وہ اس سے یعنی وہ لوگ وہاں پر رہیں گے. یہاں تو نہیں فرمایا دوسری جگہ پر فرمایا
یہ 5 انعامات اللہ نے ذکر کیے ہیں. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ وہ ہدو الی صراط الحمید، اور انہیں ایسی راہ دی گئی جو بہت خوب راہ ہے. صراط الحمید کے 2 ترجمے ہوئے ہیں. ایک ترجمہ وہ ہے جو عام طور پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی حمید اس کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام. آئے گی بات یہاں پر انشاءاللہ، پھر تھوڑی سی تفصیل سے عرض کر دیں گے. فی الحال تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حمید جو ہے یا تو اللہ تعالی کا نام گنا گیا ہے کہ اس کی راہ جو اللہ ہے اور صفتوں اور تعریفوں والا ہے حمد کیا گیا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ راہ کی خوبی ہے، کہ راہ جو ہے، راستہ جو ہے وہ تعریف کیا گیا ہے، تعریف والا راستہ یعنی جنت کا راستہ. تو 5 انعامات ذکر کیے. اس آیت کو اب ہم نے 2 طرح سے دیکھنا ہے. ایک تو ہم اس کا تقابل کر لیں اوپر کی آیت کریمہ سے کہ اہل جہنم کے لیے کیا تھا، اہل جنت کے لیے کیا ہے. اور دوسرا طریقہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جن انعامات کا ذکر ہے قرآن اور جگہ پر کیا کہتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالی نے جنت اور جہنم دونوں کا ذکر کیا ہے. پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ انہیں اللہ داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں میں جن کے درمیان میں، جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. انہار ہوا نا، انہار کا ترجمہ نہر کی جمع ہے، تو نہر اردو میں دریا کو کہتے ہیں، تو جس میں دریا بہتے ہیں. اور اوپر کیا تھا، اوپر دیکھیے آپ 19ویں آیت میں تقابل کر لیجئے، وہاں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. قطعت لهم ثياب من نار، ان کے لیے کپڑے آگ کے ہوں گے، ان کے سروں پہ جلتا ہوا پانی ڈالیں گے، نچڑتا ہے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، ان کی کھالیں پھٹ جائیں گی، اور ان کے لیے گرز ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں، جب بھی نکلنے کا ارادہ کریں گے ماریں گے انہیں بہت زبردست. اور پھر کہا جائے گا کہ چکھو یہ عذاب آگ کا. وہاں پر سارا جہنم اور یہاں پر ساری جنت. پہلا تقابل تو یہ ہوا کہ وہاں پر یہ فرمایا اور یہاں پر یہ کہا. تو مسکن، ٹھکانہ، گھر، رہنے کی جگہ، مکان، دونوں کی تبدیلی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے لیے وہ گھر جہاں پر آگ ہے، اور ان کے لیے اللہ کے اچھے بندوں کے لیے وہ گھر جو جنت ہے، جو باغات. دوسری چیز یہ فرمائی یہاں پر کہ یحلون فیہا، انہیں زیورات پہنائے جائیں گے. اب یہاں سورہ حج میں یہ ذکر نہیں آیا کہ انہیں کیا پہنایا جائے گا، لیکن اللہ تعالی نے 24ویں پارے میں سورہ مومن میں جو 40ویں سورت ہے، اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو 71 نمبر آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر انہیں کیا کیا جائے گا. الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے اللہ کی یہ کتاب جھٹلائی، قرآن کو نہیں مانا، قرآن کا انکار کیا. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو بھیجا تھا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ اس کا انکار کیا. سوچیں اس آیت کو ذرا کھول کے. قرآن کریم یہ جتنے بیانات ہوتے ہیں یہ تعلیم ہے بھائی، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی واعظ اور نصیحت اور ایسے جیسے ہوتا ہے اور رلانے دھلانے کے لیے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں، یہ تعلیم ہے، علم ہے. قرآن کریم کو حل کرنا ہے، اس کے مشکل مقامات کو سمجھنا ہے، خدا کی کتاب کو. اس آیت کو پھر دیکھیے، 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے، 70 نمبر آیت ہے. آپ خود کھول لیجئے قرآن کریم، پڑھیے اس کو. اللہ نے کہا الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے یہ کتاب جھٹلائی اللہ کی. قرآن کو جھٹلایا نا، بات ختم ہو گئی. آگے یہ کیوں فرمایا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا اس کو بھی جھٹلاتے رہے. یہ کیا ہے؟ رسولوں کے ساتھ تو کتاب ہی آئی تھی، اس کا تو ذکر پہلے ہو گیا. پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ یاد رکھو خدا کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قاصد، میسنجر، ڈاکیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے پیغام لے کے دوسری جگہ پہنچا دیا. بس اس شخص کی زندگی، اس شخص کے افعال، اس شخص کا اجتہاد
اور اس ہستی کی تعلیمات وہ مستقل دین میں حجت ہیں اور دلیل ہیں. یہ ہے وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا کتاب کے علاوہ، وہ کیا تھا؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے. ہم اپنے نبی، اپنے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں تو صاف سا لفظ ہے سنت. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو کچھ بھیجا ہے ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، تو ہمارے رسول کے ساتھ اللہ نے کیا بھیجا تھا؟ ان کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آخر کو جان لیں گے، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کی گردنوں میں طوق پڑیں گے. آپ کہیں گے یہ کافروں کے متعلق آیت ہے، تو ٹھیک ہے یہ کافروں کے متعلق ہے. آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے متعلق جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن میں تو 3 نمازوں کا ذکر ہے، 5 کا ہے ہی نہیں، 3 پڑھنی چاہیے، 2 نمازیں تو ایسے ہی حدیث میں آئی ہیں اور حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. تو جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مسلسل، متصل، مرفوع، متواتر احادیث، یہ متواتر کو جو نہیں مانتا اس کو کیسے مسلمان مان لیا جائے گا؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اللہ نے کہا ہے جب ان کی گردنوں میں طوق پڑیں گے. وَالسَّلَاسِلْ، اور زنجیریں. زنجیریں کہاں پڑیں گی؟ پاؤں میں. یہ وہی ہے أَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَا أَمْ بَارِدًا. قرآن کریم نے یہاں چھوڑ دیا ہے پاؤں کا لفظ. یہ صرف آدمی کی سمجھ میں آتا ہے جب غور کرے، کیونکہ گلے میں تو زنجیریں نہیں ڈالتے، زنجیر تو پاؤں میں، بیڑیاں پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب طوق پڑیں گی ان کی گردنوں میں اور جب زنجیریں پڑیں گی ان کے پاؤں میں. تو اہل جنت کے لیے سورہ حج میں کیا فرما دیا ہے؟ وہاں پر ہے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، اور پہنائیں گے ان کو ہم وہاں پر گہنا، زیورات، سونے کے کنگن، اور جہنمیوں کے لیے طوق گلے میں اور زنجیریں پاؤں میں. اور پھر یہی کیا کم عذاب تھا، یہ صابون گھسیٹے جاتے ہیں. کون گھسیٹتا ہے؟ اپنی طرف نسبت نہیں فرمائی. یہ صابون گھسیٹے جاتے ہیں. دیکھا آپ نے، ادب ہے، قرآن سکھاتا ہے. افسوس کہ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، ویسے ہی نہیں پڑھتے. مسلمانوں نے کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ مسلمان بچہ اور پڑھ جائے. توبہ، استغفر اللہ. ایسی توبہ کی ہوئی ہے پڑھنے سے کہ بڑے سے بڑا گناہ دنیا میں شراب پی کے ایسی توبہ نہیں کرتا جتنا مسلمانوں نے پڑھنے سے توبہ کر لی ہے. کہ قرآن پڑھا ہو تو سمجھ میں آئے نا. پھر یہ صابون اللہ نے کہا گھسیٹے جاتے ہیں، پھر حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. کون گھسیٹتا ہے؟ کچھ نہیں بتایا. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں. ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، پھر ان کو کہا گیا ہے. کون کہتا ہے؟ کچھ نہیں بتایا. اینما کنتم تشرکون، کہاں گئے وہ جنہیں تم میرا شریک، اللہ کا شریک بناتے تھے، آج کہاں گئے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود تھے کہاں گئے؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے ہم سے چوک گئے، ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو خدا کے ساتھ کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالی اسی طرح کافروں کو گمراہی کی راہ پر چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان کی گردنوں میں طوق اور ان کے پاؤں میں زنجیریں اور گھسیٹے جائیں گے. یہاں پر کیا فرما دیا سورہ حج میں؟ پہلے بات سورہ حج میں فرما دیا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. پہلے کہا تھا گھر کا، ان کا گھر جہنم، ان کا گھر جنت. پھر آ گئی بات آرائش، زیبائش، آراستہ کرنے اور جسم پر جو چیزیں ڈالی جائیں گی ان پہ. تو کہاں ان کے لیے تو کنگن ہوں گے، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ طوق اور زنجیریں ہوں گی جو پاؤں میں ڈال دی جائیں گی. تیسری بات تقابل میں دیکھ لیجئے، اوپر فرمایا تھا جہنمیوں کے متعلق کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے بھیونتے جائیں گے کپڑے آگ کے، معاذ اللہ. اور یہاں پر فرمایا کہ وہ لباسوں فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا. تیسری تبدیلی ہو گئی کہ یہ لوگ تو ریشم کا لباس پہنیں گے، اور وہاں بتلا دیا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. قرآن کریم
کئی مقامات پر اہل جنت کے تذکرے میں یہ بات خاص طور پر بتاتا ہے کہ وہاں پر اہل جنت کا لباس وہ ریشم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر عنایت فرمائیں گے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اور اپنی مہربانی سے. خدا ان لوگوں کو دے گا اور وہ کیا کریں گے؟ وہ ریشم کا لباس پہنیں گے. یہاں پر بھی فرمایا بالکل ٹھیک اس سے ملتی جلتی آیت 22واں پارہ آپ نکالیے، سورہ فاطر ہے 35ویں سورت، اس میں دیکھیے آپ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے اور آیت نمبر ہے 33. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، باغ ہیں، ایسے باغات ہیں جو بسنے کے ہیں. اصل میں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا جہان اور باغات اس نے بنائے ہیں اور اس نے کہا ہے وہاں پہ پلاٹ لے لو، وہاں پہ گھر بک رہے ہیں وہ لے لو، اور اسکیم دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ کام کر کے آنے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے، تم قیمت جہاں ادا کرو عمل کے ذریعے، ہم تمہارا پلاٹ الاٹ کر دیں گے، تمہیں مکان دے دیں گے. تو اللہ نے بس ارادہ کیا ہے پاک لوگوں کے لیے ایک جگہ بسانے کا. تو جو لوگ دنیا میں پاک رہے، ظاہر میں پاک رہے، ظاہر میں ٹھیک رہے، وہاں پاک لوگوں کے لیے پاک بستی اور پاک لوگوں کے لیے پاک دوست، پاکیزہ. اسی لیے اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ذرا سی چیز چھو جائے انہیں گندگی کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، انقباض طاری ہو جاتا ہے. ظاہر میں یہ حال ہو جاتا ہے، باطن کا حال تو اس سے بھی زیادہ باریک اور اس سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ذرا سی بھی ان کو کوئی چیز پہنچ جائے شیطان کی طرف سے تو فوراً بے قرار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو لوگ متقی ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، ذرا سا شیطان کا اثر بھی ہو جائے تذکروا، چونک گئے، اللہ کو یاد کرنے لگے، فاذا هم مبصرون، پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فرمایا جو لوگ ڈرتے ہیں شیطان کا اثر ذرا سا پڑ جائے چونک اٹھتے ہیں، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، پھر تبھی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ہم جنت میں انہیں داخل کریں گے، جنات عدن، ایسے باغات جن میں اللہ نے وہ جو ارادہ کیا نا بستی کے بسانے کا، اس کے متعلق فرمایا کہ جو حلون فیہا من اساور من ذہب، یہی الفاظ سورہ حج میں آپ نے دیکھے ہیں، یہی الفاظ سورہ فاطر میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے دونوں جگہ ایک جیسی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی. قرآن کریم میں یہ دونوں آیات آپس میں بہت حد تک ملتی ہیں، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یہاں بھی تقریباً یہی ہیں. جو حلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں پر گہنے پہنائیں گے ان کو، کنگن سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک، ان کا لباس وہاں پر ریشمی ہے. یہی یہاں بات ارشاد فرما دی، یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ارشاد فرما دی. دونوں مقامات پر بات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جیسی کر دی. تو قرآن نے کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ریشم کا لباس پہنائے گا. ایک اور مقام بھی دیکھ لیجئے، یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی ارشاد فرمائی ہے. سورہ کہف میں 15ویں پارے میں 18ویں سورہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 31 نمبر آیت میں یہ کہا ہے اولئک لہم جنات عدن، بلکہ 29 نمبر آیت کے بعد آپ دیکھیے 30 نمبر آیت کو تو بات وہاں سے شروع کی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور جنہوں نے نیکیاں کی، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ہرگز لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. جس نے بھلا کام کیا ہم اس کی بھلائی کو ضائع نہیں کرتے. یہ ہے قدردانی. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے
تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. اسی نیت سے پھینکا ہوگا نا کہ اللہ کا گھر صاف اچھا لگے, اچھا نظر آئے. ارشاد فرمایا وہ جو تنکا اس نے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا تھا, اس کی نیکی اور اس کا ثواب بھی مجھے دکھایا گیا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اور جو لوگ بھلے کام کرتے ہیں ہم ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کریں گے. یہ جو فرمایا ہے نا, بڑی امید, بڑی حوصلہ افزا آیت ہے. بس زندگی بھر نیکی کرتا ہی رہے, کرتا ہی رہے. کیا پتا بادشاہ کو کیا چیز پسند آ جائے, کیا پتا شہنشاہ ہے, کریم ہے, مہربان ہے, کیا چیز اچھی نظر آ جائے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ہم ہرگز لوگوں کے نیکی کے کاموں کو ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن. ایسے لوگوں کو ہم باغات میں بسائیں گے, تجری من تحتها الانہار, جہاں پر نہریں دریا بہ رہے ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور وہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا, یہ وہی ہے نا سورہ فاطر میں بھی آیا تھا, سورہ حج میں بھی, اب سورہ کہف میں بھی یہی آ گیا کہ سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا, اور وہ پہنتے ہیں کپڑے. وہاں کہا ہے, یہاں پہلے کہا ہے کہ پہنائے جائیں گے, اور پھر کہا ہے کہ یلبسونا, وہ پہنتے ہیں. دونوں میں فرق سمجھے. کنگن پہنائے جائیں گے, فرشتے پہناتے ہیں, اللہ تعالی پہناتے ہیں, اور کپڑے پہنتے ہیں, یعنی خود بخود پہنتے ہیں. کپڑا ہی ایسا ہے ان کا. یہ تشریح آگے سورہ حج میں آ جائے گی انشاءاللہ. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ, اور سبز کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے, پتلے. وَإِسْتَبْرَقٍ, اور گاڑے ریشم کے, ہر طرح کے کپڑے ریشم کے ہوں گے. گاڑا ریشم ہوگا, خوب گہرا رنگ ہوگا, سبز رنگ, جوگیا جسے کہتے ہیں ایسا. متکئین فیہا علی الارائک, اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تختے لگا دیں گے ان کے لیے, ٹیک لگا دیں گے, تکیے لگا دیں گے, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ہنسیں گے, خوش ہوں گے. نعمت ثواب, کیا اچھا بدلہ ہے جو مالک نے انہیں دیا ہے. وحسنت مرتفقا, اور کتنا اچھا آرام ہے جو اللہ نے انہیں مہیا کیا. کیسی اچھی چیز ہے. یہ سورہ کہف میں ارشاد فرما دیا. یہی بات سورہ حج میں آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بتا دیا کہ دیکھو وہاں پر یہ چیزیں ہم دیں گے. تو پہلی چیز گھر کیسے ہوں گے جہنمیوں کے اور جنتیوں کے. دوسری چیز زیورات, ان کو کیا پہنایا جائے گا, ان کو کیا پہنایا جائے گا. تیسری چیز لباس کی تبدیلی, وہاں آگ کے کپڑے اور جہاں ریشم کے. اور چوتھی چیز فرما دی اللہ تعالیٰ نے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, اور انہیں جنت میں دونوں تفاسیر اس کی گئی ہیں. ہدو کا مطلب دنیا میں, ماضی میں اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی, ہدایت دیے گئے تھے وہ لوگ. اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ جنت میں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دونوں قوال لیے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو حاشیہ اس پہ لکھا ہے بہت اچھا حاشیہ لکھا ہے. دونوں چیزیں انہوں نے گویا کہ ذکر کر دی ہیں کہ یہ چیزیں وہاں ہوں گی. تو دونوں چیزیں حضرت نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ستھری بات, یعنی بہشت میں جنت میں جھگڑنا اور بکنا نہیں سوائے خوشی کی بات کے. اور شکر اللہ کا, یہ تو ہو گئی نا جنت. تو حاشیے میں لکھتے ہیں ستھری بات یعنی بہشت میں جھگڑنا اور بکنا نہیں سوائے خوشی کی بات کے اور شکر اللہ کا. کیا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے جنت میں یا خوشی کی باتیں کرتے رہیں گے. دوسری تفسیر کی, یا دنیا میں توحید کی راہ پائی اور مسلمانی. یہ ہے حاشیہ, 4 سطریں بنتی ہیں, لیکن 400 تفاسیر اگر دیکھ لیں تو سب کا خلاصہ وہی نکلے گا جو حضرت نے چار سطروں میں بیان کر دیا ہے رحمہ اللہ. اتنی مشکلات, اتنی تفاسیر کا نچوڑ انہوں نے دے دیا, اور اتنی مشکلات قرآن کریم کے سمجھنے میں آسان کر دی ہیں. ایسے ہی تو نہیں, ساری زندگی بس قرآن کریم کا ترجمہ کرتے گزر گئی, مگر ایسا شاندار ترجمہ ہے, ایسا کمال کا ترجمہ ہے کہ ان کے شیخ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کی تھی وہ ساری نسبت ہی ان کی ترجمے میں آ گئی.
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی. جنت میں خوشی کی باتیں انہیں ملیں گی، خوش رہیں گے، جگہ بھی اچھی، لباس بھی اچھا، اور جو زیور پہنے وہ بھی اچھے. اور چوتھی بات آ گئی خوشی کی. اور اوپر دیکھ لیجئے جہنمیوں کے لیے کیا کہا، انہیں کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھتے رہو جلن کی مار. انہیں فرشتے ماریں گے، ساتھ ساتھ کہیں گے کہ یہ جہنم کا عذاب ہے جو تمہیں بہرحال دیکھنا ہے، چکھو اس کو. تو سورہ دخان کی آیت پچھلی مرتبہ گزر گئی نا، وہاں آیا تھا نا کہ ذُق، چکھ سے، اِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْکریم، تم بہت بڑے بنتے تھے دنیا میں، عزت والے بنتے تھے، چکھو اس جہنم کے مزے کو. اور یہاں پر اہل جنت کا جہاں ذکر آیا ہے، اہل جنت کے لیے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان کی باتیں بھی خوشی کی ہوں گی، جنت میں خوش رہیں گے. حتیٰ کہ اسی کی تفسیر 13ویں پارے میں سورہ الرعد آپ نکالیے، وہاں دیکھیے 24ویں آیت میں 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اللہ نے کہا ہے، اور اصل بات شروع کی ہے 22 نمبر آیت سے، والذین صبروا، اور جن لوگوں نے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے، یہ جو قرآن ہے، انما یتذکر اولو الالباب، بس وہی سمجھتے ہیں جن لوگوں میں دانش مندی ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برا حساب ہو جائے ان کا، اس سے ڈرتے ہیں. چھٹی چیز بیان کی، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے پروردگار کی توجہ، اس کی مہربانی چاہتے ہیں کہ ان پہ ہوتی رہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ساتویں چیز نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چوری چھپے اور لوگوں کے سامنے بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی ہو جاتی ہے تو فوراً نیکی کر لیتے ہیں، گناہ کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، جن میں یہ 9 صفات پائی گئیں، ان کے لیے ہے آخرت. جنت تو ان کی ہے، آخرت کا گھر تو ان کا ہے. جنات عدن، اور باغات ہیں رہنے کے لیے. یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں. ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے باپ داداؤں میں سے نیک ہیں، اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنی بیٹیوں پوتیوں کی وجہ سے، نواسیوں کی وجہ سے، نانا اور دادا اور باپ اور ماں، یہ لوگ بخشے جائیں گے. وازواجہم، اور ان نیک لوگوں کی بیویاں. دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے وازواجہم، اور ان نیک لوگوں سے محبت کرنے والے ان کے دوست. یہ قیامت میں نیکی اور دوستی اور محبتوں کا فائدہ پہنچے گا. وذریاتہم، اور ان کی اولادیں بھی، ان کو بھی جو اچھے تھے ہم سب کو داخل کریں گے. اس لیے اللہ کے اچھے بندوں سے نفرت، ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقیس. جنہوں نے خدا کے دین کا علم حاصل کر لیا، ہر وقت انہیں برا بھلا کہتے رہنا. سوچنا چاہیے یہ نفرتوں کا بھی عذاب ملے گا یا نہیں. اگر محبتوں کا ثواب ملتا ہے تو نفرتوں کا عذاب کیوں نہیں ملے گا. وذریاتہم، اور ان کی اولادیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے جنت کے دروازوں میں سے، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے. تو جہنمیوں کے لیے کیا بتایا سورہ حج میں؟ انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ جلن، آگ کی مار کا مزہ چکھو. 22ویں آیت میں یہاں دیکھ لیجئے، یہاں کہا ہے کہ فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، کہیں گے اللہ کی سلامتی تم پر نازل ہو. بما صبرتم، تم بڑے ثابت قدم رہے، خدا کے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اس آیت سے استدلال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کہتے ہیں جس کو سلام کیا جائے گا وہ زیادہ افضل ہے بنسبت سلام کرنے والوں کے. تو عام مومنین، صالحین، متقین اللہ کے عام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ قیامت میں فرشتے ان کی خدمت میں لگائے جائیں گے، وہ آ کر سلام پیش کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تم پر
کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں خدا کے دین پر ثابت قدمی اختیار کی. فنعم عقبی الدار، سو لوگوں یہ پچھلا گھر، یہ آخرت والا گھر کتنا ہی اچھا ہے جو لوگوں کو دیا گیا. تو 4 چیزوں میں تقابل ہو گیا. سب سے پہلے گھر کیا ملیں گے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو، دوسری بات لباس کیا ملے گا، تیسری بات گہنا کیا پہنایا جائے گا، اور چوتھی بات یہ کہ فرشتے وہاں پر ان کو سلام کریں گے اور ان کو عذاب پھٹکار پڑے گی فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتے انہیں جہنم کی خوشخبری دیں گے اور اہل جنت کو بشارتیں دیں گے اور ان کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. 5ویں چیز رہ گئی.